So now we are going to discuss a case study of one of the most precious natural resource of the world, which is oil. Oil دنیا کی بڑی قیمتی چیز ہے. پاکستان کا بہت زیادہ زر مبادلہ آئل پہ جاتا ہے. دنیا میں جنگیں اس کی وجہ سے ہوئی ہیں. پچھلے 50 سالوں سے تو دنیا کے ممالک اسی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتے رہتے ہیں. اور عرب ممالک کے پاس تیل ہے, دنیا میں تیل نہیں ہے. ہمیشہ سے جب سے دنیا سے تیل نکل رہا ہے, انسان اس فکر کا شکار ہے کہ جب یہ تیل نکلنا بند ہو جائے گا تو دنیا کا پہیہ کیسے چلے گا. ظاہر ہے یہ ایک بہت قیمتی چیز ہے. اس کے متعلق لمبی پریڈکشنز کی ایک لسٹ ہے کہ کب سے انسان اس فکر میں مبتلا ہے. میں آپ کے سامنے جولین سائمن کی کتاب سے ہی, جو کہ ایکچوئل فگرز ہیں اس کے اندر, امریکہ جو دنیا کا سب سے ایڈوانس کنٹری ہے, جس کا ڈیٹا بڑا لیٹسٹ ہوتا ہے, جس کی فورکاسٹنگ ٹیکنیکس باقیوں سے بہتر ہوتی ہیں, اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. صرف آئل کے متعلق دیتا ہوں. آپ ان کو دیکھتے جائیے اور دیکھیں کہ کتنی دفعہ انسان ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرتا ہے. In 1885, US Geological Survey concluded little or no chance for oil in California. اس وقت دنیا سے نیا تیل نکلنا شروع ہوا ہوگا یا امریکہ سے, تو انہوں نے کہا کہ کیلیفورنیا کی ریاست میں بہت تھوڑا چانس ہے کہ تیل نکلے گا یا تیل نکلے گا ہی نہیں. تقریباً 6 سالوں کے بعد 1891 میں again US Geological Survey once again concluded that there is no chance of oil in Texas and Kansas. یہ دونوں ریاستوں میں بھی کسی قسم کا تیل نہیں نکلے گا. کچھ سالوں کا عرصہ اور گزرا. اب آپ پہلی 2 چیزوں کو یاد رکھیں کہ انہوں نے کہا نہیں نکلے گا. 1940 میں کیا ہوا؟ US Bureau of Mines total future production limit to 5.7 billion barrels perhaps 10 year supply. ہمارے پاس ٹوٹل 10 سالوں کا سٹاک رہ گیا تیل کا, اور یہ زیادہ سے زیادہ ہم جو پروڈیوس کر سکتے ہیں وہ 5.7 بلین بیرل ہیں. 1885 میں آپ نے کہا تھا ہے ہی نہیں. 91 میں کہا تھا کوئی چانس نہیں ہے. 1940 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 10 سال چلیں گے. تھوڑا سا اور آگے چلیں. 1920 میں دا ڈائریکٹر آف US Geological Survey claimed that peak oil production had almost been reached. پھر دوبارہ 6 سالوں کے بعد کمپلین کر رہے ہیں کہ جی جتنا زیادہ سے زیادہ ہم میکسیمم کیپیسٹی ریچ کر سکتے تھے وہ پیک پہ ہم آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ڈکلائن ہی ہوگا. کچھ سال اور گزرے ہیں. ڈپارٹمنٹ آف انٹیریئر ریزروز ٹو لاسٹ اونلی 13 ایئرس. اب دوبارہ پوری ہسٹری کو دیکھیں. کبھی نہیں تھا, دوسری دفعہ بھی نہیں تھا, پھر 10 سالوں کے لیے تھا, پھر آپ نے کہا کہ جتنا ہو سکتا تھا نکل آیا, بس اب نہیں نکلے گا. اب آپ 20-30 سال گزر گئے ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں 13 سال. 1949 میں US Secretary of the Interior claimed that the end of US oil supply was almost in sight. 1949 میں انہوں نے کہا کہ ہمارا تیل بس ختم ہونے ہی والا ہے. 1951 میں ڈپارٹمنٹ آف انٹیریئر آئل اینڈ گیس ڈویژن نے یہ کہا کہ ریزرو ٹو لاسٹ 13 ایئرس. 13 سال اور چلیں گے. آپ تقریباً 70 سال سے تو آپ یہی کہہ رہے ہیں اور ابھی بھی آپ کا تیل ختم نہیں ہوا. نیکسٹ دیکھیں. اس وقت کی سچویشن آپ کو بتاتا ہوں. ڈسپائٹ آل آف دیز ایسٹیمیٹس آف پروون ریزروز ایٹ دا مڈ آف دا ایئر 2019, کل کے دن میں 2019 کو میں نے گوگل پہ سرچ کی ہے کہ امریکہ کے پاس کتنا تیل ہے, اور 19 کے ڈیٹے کے مطابق ایسٹیمیٹس آف دا کوانٹٹی ریمیننگ آر لارجر دین ایور. کبھی بھی اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے. کتنا آپ اس کو دیکھیں. 2017 میں USA واز دا لیڈنگ آئل پروڈیوسر ان دا ورلڈ. کبھی کویت تھا, کبھی سعودی عربیہ تھا. اب دنیا میں پہلی پوزیشن جو ہے وہ US سے لے رہا ہے. 1-2 سالوں کے فرق کے ساتھ کبھی یہ پہلے پہ, کبھی دوسرے اور تیسرے پہ. آج سے 150 سال پہلے تو آپ کے پاس تھا ہی نہیں. 10 سالوں میں آپ نے کہا 10 سال کے لیے رہ گیا, 13 سال کے لیے. 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور آپ دنیا کے لیڈنگ پروڈیوسر بن گئے ہیں, اور آپ دنیا میں سب سے زیادہ تیل یوز کرتے ہیں. ٹوٹل ریزروز کتنے ہیں؟ 35,000 ملینز آف بیرلز. اس 35,000 کے ساتھ 1 ملین اور لگائیں. یہ پروون ریزروز ہیں امریکہ میں. ان کے پاس کئی 100 سال تک کا تیل پڑا ہوگا.
اور اکارڈنگ ٹو ورلڈ ایٹلس بالکل لیٹسٹ فگرز ہیں، دنیا کا اب سب سے بڑا ذخیرہ سعودی عربیہ کے پاس نہیں ہے، اب وینزویلا کے پاس ہے، کبھی اس کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے پہ سعودی عربیہ ہے، پھر کینیڈا ہے، پھر ایران ہے، پھر عراق ہے، پھر کویت ہے۔ یہ ریزروائرز ہیں۔ پروڈکشن میں امریکہ اوپر چلا گیا ہے اور یہ ریزروائرز ہیں۔ ابھی دنیا میں سمندر سے جو تیل نکلنا ہے، دوسری جگہوں سے نکلنا ہے، اس کی کوئی مقدار کسی کو نہیں پتہ، اور میرا خیال ہے کہ چند سالوں میں تیل شاید اس طرح یوز ہی نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں، ہم اس کی اسٹڈی کو پڑھ رہے ہیں، ٹرینڈز ان پروون پیٹرولیم ریزروز، ٹاپ 5 کنٹریز 1980 سے 2013 تک، کہ ہمارے پاس اتنے ریزروز پڑے ہوئے جو کہ پروون ہے، ثابت ہے۔ جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو آج کل خبریں آتی ہیں پاکستان میں کہ کراچی سے تیل تلاش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، فلاں جگہ سے نکلا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم جلد اس خوشخبری کو سنیں کہ پاکستان سے بھی تیل نکلا ہے۔ آپ اس گرین کلر کو دیکھیں، 1980 میں پروون ریزرو یہ تھے کینیڈا کے، بہت نیچے ہے، اچانک کتنے بڑے ہیں کہ اس کو دنیا میں ٹاپ پہ لے گیا۔ عراق کو دیکھ لیں، ہمیشہ آپ کے پروون ریزروز بڑھ رہے ہیں۔ وینزویلا کے تو ریڈ کلر بہت اوپر چلا گیا، سعودی عربیہ کا بھی بہت اوپر چلا گیا۔ اس سارے عرصے میں یہ ممالک تیل کو پروڈیوس کرتے رہے ہیں، اس سارے عرصے میں یہ ممالک پوری دنیا کے تیل کی کھپت کا باعث ہیں۔ پوری دنیا پہلے سے زیادہ تیل یوز کر رہی ہے، لیکن پھر بھی پہلے سے زیادہ تیزی سے تیل نکل رہا ہے، اور انسان پھر بھی یہ کہتا ہے کہ جب یہ ختم ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے۔